بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ چنگیز خان کا سلطان خوارزم سے اقتداء میں صلح۔ تو دوستو، تفصیل اس کی یہ ہے کہ چنگیز خان نے مغولستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مٹا کر ایک زبردست سلطنت قائم کر لی تھی۔ تو اس نے مناسب سمجھا کہ اپنے مد مقابل سلطان محمد خوارزم شاہ سے صلح اور دوستی قائم کر لوں، کیونکہ دونوں کی حدود ایک دوسرے سے مل گئی تھی۔ چنگیز خان اپنے ایلچیوں کے ہاتھ محمد خوارزم شاہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے اس قدر وسیع ممالک فتح کر لیے اور میری زیر فرمان اس قدر جنگجو قبائل ہے کہ اب مجھ کو دوسرے ملکوں کی فتح کرنے کی آرزو اور تمنا نہیں رہی ہے۔ اسی طرح تم بھی بہت سے ملکوں پر قابض اور متصرف اور بہت بڑے بادشاہ ہو۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تم دونوں آپس میں محبت اور دوستی کی عہد کریں، تاکہ ہر ایک دوستی کی طرف سے مطمئن رہے اور صلح اور فلاح خلائق میں اطمینان کے ساتھ مصروف ہو جائے۔ اس خطہ میں چنگیز خان نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں تم کو اپنے بیٹے کی طرح عزیز سمجھوں گا۔ اس خط کو پڑھ کر محمد خوارزم شاہ نے بظاہر چنگیز خان کے سفیروں کی خاتم مدارت کی اور دوستی کا عہد نامہ لکھ دیا، مگر خط کے اس آخری لفظ یعنی بیٹے والے فکرے کو اس نے ناپسند کیا اور اپنی تحقیر سمجھا۔ عہد نامے میں طرفین نے تجارت کی آزادی کو تسلیم کیا اور تاجر ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے لگے۔ چنگیز خان اگرچہ کافر تھا، مگر ہم کو اس کی اس دانائی کی داد دینی چاہیے کہ اس نے ایک زبردست بادشاہ کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے آشتی میں ابتدا کی۔ یہ بات بھی اس کی دانائی کی دلیل ہے کہ عہد نامہ صلح میں اس کی خواہش سے تاجروں کی آنے جانے کی آزادی کا ذکر کیا گیا۔ بظاہر اس وقت تک چنگیز خان کا کوئی ارادہ ممالک اسلامیہ پر تخت اور تاراج کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس صلح نامے کے بعد خلیفہ ناصر الدین عباسی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک شخص کا سر منڈوا کر اس پر ایک خط چنگیز خان کے نام نقش کیا، یعنی جلد میں نوک نشتر سے گود کر سرما بھر دیا، اس میں سرما بھر دیا گیا تھا۔ اس عجیب و غریب خط میں لکھا تھا کہ تم سلطان محمد خوارزم شاہ پر حملہ کر دو اور اہم کو اپنا ہمدرد اور تصور کرو۔ اس طرح منڈے ہوئے سر پر جب خط لکھا گیا تو چند روز انتظار کے بعد بال سر پر جم آئے اور اس شخص کو چنگیز خان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ شخص چنگیز خان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ کا ایلچی ہوں اور خلیفہ کا پیغام میرے سر میں منقوش ہے، میرے سر کے بال منڈوا دو اور اس خلیفہ کا پیغام پڑھ لو۔ چنانچہ اس کا سر منڈوا کر چنگیز خان نے خلیفہ کا پیغام پڑھا اور ایلچی سے معذرت کی کہ میں صلح کر چکا ہوں، اس لیے اپنے عہد کے خلاف چڑھائی اور لڑائی خوارزم شاہ سے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ خلیفہ کا ایلچی سر منڈوا کر ناکام واپس چلا آیا، اور چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے نام اور دوستی محبت کو اور زیادہ پائیدار بنانے کے لیے ایک خط لکھا، جس میں خوب اظہار محبت کیا گیا۔ بات یہ تھی کہ خوارزم شاہ قریب تھا اور اس کے ملک کی حدود ملی ہوئی تھی، اس لیے چنگیز خان خوارزم شاہ سے بہت خیف اور ترساں تھا۔ چنگیز خان اس بات کو بھی جانتا تھا کہ خلیفہ بغداد خوارزم شاہ سے بھی زیادہ عظمت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن خلیفہ بغداد کا اس کا کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ بہت سے ملک درمیان میں حائل تھے۔ اب خوارزم شاہ کو کی بدنصیبی دیکھی کہ چنگیز خان نے اپنا خط ایک ایلچی کو دیا اور اس ایلچی کو ان 450 مسلمان سوداگروں کے قافلہ کے ساتھ کر دیا، جو مغولستان میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے اور اب واپس جا رہے تھے۔ سوداگروں کے اس تمام قافلہ کو چنگیز خان نے اپنا وفد سفارت قرار دیا، کیونکہ ان سوداگروں میں بعض بڑے مرتبہ کے اور دربار رس تاجر تھے۔ جب یہ قافلہ مقام انزار میں پہنچا تو خوارزم شاہ کے نائب سلطنت نے جو وہاں موجود تھا اس قافلہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ قافلہ والوں نے ہر چند کہا کہ ہم مسلمان ہیں، سوداگری کے لیے مغولستان گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں اور بادشاہ مغولستان کی طرف سے سفیر بن کر بھی آئے ہیں۔ مگر اس حاکم نے کچھ نہ سنا اور خوارزم شاہ کو لکھا کہ مغولستان سے کچھ جاسوس
सौदागर और सफीरों के लिबासों में आए। मैंने इनको गिरफ्तार कर लिया, इनकी निस्बत आपका क्या हुक्म है? सुल्तान ख्वाज़म शाह ने लिखा कि इनको कत्ल कर दो। चुनांचे हाकिम अंजार ने इन 450 आदमी को बेदरेख करके तमाम अमाल और असबाब पर कब्जा कर लिया। इनमें से एक शख्स किसी तरह बचकर निकल भागा और इसने जाकर चंगेज खान को काफिला के मकतूल होने का हाल सुनाया। चंगेज खान ने एक खत फिर ख्वाज़म शाह के पास नहायत एहतमाम और एहतियात के साथ भेजा और इसमें लिखा कि हाकिम अंजार ने बड़ी नालायकी का काम किया है और बेगुनाह लोगों को कत्ल करके जुर्म अजीम का मर्तकब हुआ है। मुनासिब यह है कि इसको या तो मेरे सुपुर्द किया जाए या आप खुद कोई इबरतनाक सजा दें। ख्वाज़म शाह ने इस खत को पढ़ते चंगेज खान के एलची को ये खत लेकर पहुंचा था कत्ल कर दिया जो ये खत लेकर आया था। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि चंगेज खान ने इसके बाद फिर एक एलची भेजा और लिखा कि एलची का कत्ल करना बादशाहों का काम नहीं है और सौदागरों की हिफाजत का काम करना बादशाहों का फर्ज है। मेरी मुतालबात पर आप दोबारा गौर फरमाएं। जो एलची ये पैगाम लेकर गया इसको भी ख्वाज़म शाह ने कत्ल कर दिया। ये हालात सुनकर चंगेज खान ने मखलूस्तान और तुर्कस्तान के जंगजू कबाइल की फौज मरतब करना शुरू कर दी और ख्वाज़म शाह को बादशाह के नाम से याद करना छोड़ दिया। बल्कि जब इसका जिक्र आता तो कहता कि वो बादशाह नहीं बल्कि चोर है, क्योंकि बादशाह एलचियों का कत्ल नहीं करते। इत्तेफाक से ने इन्हीं या में एक सरहदी सरदार तोख तोगान नामी से कुछ सरकशी की अलामत मैंने करके चंगेज खान ने अपने बेटे जोजी खान को इसकी सरकोबी के लिए रवाना किया। तोख तोगाक मावरा अल नहर के इलाके में चलाया जहां सुल्तान ख्वाज़म शाह भी किसी सबब से आया हुआ था। जोजी खान ने तोक तगान का ताक़ब करके इसको गिरफ्तार कर लिया। यह देखकर ख्वाज़म शाह ने जोजी खान की तरफ हरकत की। जोजी खान ने ख्वाज़म शाह के पास खत भेजा कि आप मुझ पर हमला न करें, मैं आपसे लड़ने पर मामूर नहीं किया गया हूं, मैं तो सिर्फ अपने बागी को गिरफ्तार करने आया हूं। मेरा मकसद हासिल हो चुका है, मैं वापस जा रहा हूं। मगर ख्वाज़म शाह ने इस पर कोई इत्तफाक न किया और जोजी खान पर हमला आवर हुआ। लड़ाई हुई, शाम तक जोर आजमाई में कोई फैसला ना हुआ। रात को जोजी खान अपने लश्करगाह में आग जलती छोड़कर मखलूस्तान की तरफ कूच कर गया और तमाम हालात चंगेज खान को जाकर सुनाए। चंगेज खान ये हालात सुनते ही मुगलों का लश्कर अजीम लेकर ईरान और ममालिक इस्लामी की तरफ रवाना हुआ। इस जगह हमको सुकून कल्ब के साथ गौर कर लेना चाहिए कि एक मुसलमान बादशाह से कैसी नालायक हरकत सरजद हुई थी और एक काफिर बादशाह किन हालात और किन मजबूरियों में ममालिक इस्लामिया पर हमला आवर होता है। जहां तक अदल और इंसाफ से काम लिया जाएगा, अभी तक चंगेज खान को मोरे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। सन 615 हिजरी में चंगेज खान फौज लेकर ममालिक इस्लामी की तरफ मुतवज्जो हुआ और मकाम अंजार के करीब पहुंचकर जोजी खान और रुख्ताई खान और चुगताई खान तीनों बेटों को अंजार के मुआसरे पर मामूर किया और अलाक नौयान मनकूब को फौज देकर रवाना किया और खुद अपने छोटे बेटे तोली खान के हमरा लेकर बुखारा की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुगलों के इस हमला का हाल सुनकर ख्वाज़म शाह ने 60,000 फौज हाकिम अंजार की मदद के लिए रवाना की और 30,000 सवार बुखारा की तरफ भेजे। 2,10,000 फौज समरकंद की हिफाजत पर मामूर की और 60,000 आदमी बुर्ज और किला की तमीर और इस्तेकाम के लिए मुकर्रर करके खुद समरकंद से खरासान की तरफ रवाना हुआ। ख्वाज़म शाह से बड़ी गलती या बुज़दिली ये ज़ाहिर हुई कि इसने बावजूद इतनी बड़ी फौज के खुद चंगेज खान का मुकाबला ना किया, बल्कि मैदान जंग से पीछे हटाया। अपने बादशाह को खरासान का आज़म देखकर यकीनन फौज के दिल छूट गए। इस पर तरह ये कि जब समरकंद से चलने लगा तो उस खंदक पर पहुंचकर कहने लगा कि हम पर इतनी बड़ी कौम ने हमला किया है कि अगर वो सिर्फ अपने नाजेबिया न डाले तो समरकंद की ये खंदक तमाम कमाल पर हो जाए। ये सुनकर समरकंद के महाफिल लश्कर पर मुगलों की और भी हैबत तारी होगी। ख्वाज़म शाह समरकंद से रवाना होकर बलग पहुंचा और अपने अहलो याल और खजाने को मसदान भेज दिया। बलग में आकर उमरा और सरदारों से मशवरा किया कि मुगलों के मुकाबले में क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। ख्वाज़म शाह के 7 बेटे थे। इनमें से एक बेटे ने जिसका नाम जलालुद्दीन था,
باپ کو خیف اور ترساں دیکھ کر کہا کہ آپ اگر عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلے جائیے، فوج کی سرداری مجھ کو عنایت کیجیے، میں فوج لے کر دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی دریائے جیون کے پار جا کر اپنا خیمہ نصب کروں گا، ماورائے النہر کی حفاظت میرے سپرد کیجیے اور آپ عراق اور خراسان سنبھالیں۔ مگر خوارزم شاہ نے اس بات کو پسند نہ کیا، بلخ سے ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے بخارا فتح کر کے وہاں کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر خوارزم اور بھی زیادہ پریشان اور ہراساں ہوا اور ہرات سے نیشا پور جا کر مقیم ہوا۔ مغلوں نے ابھی تک دریائے جیون کو عبور کرنے کی جرت نہیں کی، بلکہ وہ ماورائے نہر میں ہی مصروف تاخت و تاراج رہے اور خوارزم شاہ نیشا پور میں مصروف عیش و نشاط رہا۔ سن 617 ہجری میں چنگیز خان کے ایک سردار نے 30,000 فوج کے ساتھ دریائے جیون کو عبور کیا۔ یہ خبر سن کے خوارزم شاہ سخت پریشان ہوا اور اپنے اہل و عیال اور خزانہ کو قلعہ قارون میں بھیج کر خود نیشا پور سے اسفرائن چلا گیا۔ مغلوں نے جب دیکھا کہ خوارزم شاہ مقابلہ پر نہیں آتا اور ہمارے خوف سے بھاگتا پھرتا ہے تو ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ انہوں نے بڑھ کر خوارزم شاہ کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ خوارزم شاہ مغلوں کے آگے آگے بھاگتا ہوا قارون وز میں جہاں اس کے اہل و عیال اور خزانہ موجود تھا پہنچا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے دوسری طرف مغلوں نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہاں سے خوارزم شاہ بھاگتا ہوا استر آباد سے آمل پہنچا، وہاں سے ایک جزیرہ میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ یہاں اس کے پاس خبر پہنچی کہ مغلوں نے قلعہ قارون فتح کر کے خزائن اور اموال اور اس کے اہل و عیال پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر اس کو سخت صدمہ ہوا اور اسی رنج و ملال میں وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ جن کپڑوں کو پہنے ہوئے فوت ہوا تھا انہی میں دفن کر دیا گیا۔ کفن بھی اس کو میسر نہ ہوا تھا۔ اب مغلوں نے تمام خراسان اور ایران میں عدم مچا دی اور قتل و غارت سے قیامت برپا کر دی۔ خوارزم شاہ کے بیٹے بھی جو جا بجا صوبوں کی حکومت پر مامور تھے مغلوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ صرف ایک بیٹا جلال الدین جو سب بھائیوں میں بہادر اور ذی ہوش اور عالی حوصلہ تھا باقی رہ گیا تھا۔ اسی عرصہ میں بخارا، سمرقند وغیرہ مقامات کو مغلوں نے فتح کر کے خراسان میں ہر مقام پر خون کے دریا بہانے شروع کر دیے تھے۔ آخر 617 ہجری میں چنگیز خان نے جیون کو عبور کر کے دریائے جیون کو عبور کر کے بلخ اور ہرات میں قتل عام کیا۔ جب خوارزم شاہ کے اہل و عیال گرفتار ہو کر چنگیز خان کے سامنے حاضر ہوئے تو اس سنگ دل نے عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کیا اور سب کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ بلخ اور ہرات کے بعد نیشا پور، آمر رے، ہمدان، کم، قزدین اور دیبل تبریز وغیرہ میں مغلوں نے اس طرح قتل عام کیا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی امان نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس طرح قتل ہونے کے تماشا اس سے پہلے چونکہ کبھی نہیں دیکھا تھا، لہذا عام طور پر مسلمانوں کے دلوں میں مغلوں کی ہیبت چھا گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے مغلوں کی ایک عورت کسی گھر میں داخل ہو کر اس گھر کو لوٹتی اور کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھ سکے یا زبان سے کچھ کہہ سکے۔ اہل ہمدان نے جو مغلوں کی تیخ اور بے تریخ سے بچ رہے تھے مجتمع ہو کر مغلوں کے عمل کو کمزور دے کر علم بغاوت بلند کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مغلوں نے اہل ہمدان کو نہایت امرتناک اور صفاقانہ طریقے سے قتل کیا۔ پھر کسی کو مقابلے اور مقاتلے کی جرت نہ ہوئی۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔